الحمد للہ الحمد للہ العلی العلی الذی خلق فسوى وقدر فہدى والصلوات والسلام علی نبی الرحمۃ والہدى وعلی آلہ وصحبہ الائمۃ الابرار النجباء والتابعین ومن تبعہم الی یوم البعث واللقاء والجزاء فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم رفقائے عزیز، بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا رمضان کے اس آخری عشرے کی تربیت گاہ میں استقبال ہے۔ اس عشرے کی مبارک ساعتوں کو آپ سب نے اپنی تربیت اور تزکیے کے لیے استعمال کرنے کا مبارک فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو قبول فرمائے، اس تربیت گاہ کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو رمضان کی عظمتوں اور سعادتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکات عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہم سب اسلامی تحریک سے وابستہ ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان کوششوں کا اصل مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ ہم سب یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اللہ کو خوش کریں، اس کی محبتیں، رحمتیں اور عنایتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی و سرفرازی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری جتنی توجہ دنیا کے مسائل، بھٹکے ہوئے انسانوں اور ان کی ضرورتوں پر ہے، اس سے زیادہ توجہ اپنے آپ پر ہو، ہماری نیت خالص ہو، ہمارا جذبہ پاک ہو، ہمارا دامن گناہوں سے صاف ہو، ہمارا دل ایمان سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور دیگر پاکیزہ جذبات سے معمور ہو۔ جو لوگ بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے آپ کے سلسلے میں زیادہ الرٹ، زیادہ چوکس رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ شیطان ان کو بھٹکانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ شیطان کے پھندوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بچانے کے لیے بھی مستقل فکر مند رہیں۔ تو یہ تربیت گاہ اسی ضرورت کے پیش نظر رکھی گئی۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، تربیت گاہ صرف ہماری مدد کے لیے ہے۔ خود تربیت گاہ ہماری تربیت نہیں کرتی۔ تربیت اور تزکیہ اصلاً فرد خود اپنا کرتا ہے، اور دوسرے افراد، جماعت، تربیت گاہیں، یہ اس میں صرف معاون بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو اپنے معاملات کا ذمہ دار بنایا ہے۔ قیامت میں ہر فرد کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قرآن میں کہا گیا کہ قیامت کے روز سب لوگ فردن انڈیویجولی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہر ایک اپنے معاملات کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ ابھی میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو۔ تربیت گاہ سے آپ کو مدد ضرور ملے گی، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود آپ کی یکسوئی اور ارادے کی مضبوطی ضروری ہے۔ ارادہ آپ نے کیا ہے، اسے مضبوط سے مضبوط بنائیے۔ یہ عہد کیجئے کہ یہ 10 دن
آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوں گے انشاءاللہ، اور اس میں اپنے آپ کو آپ بہت بلندیوں تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، تربیت کے کئی پہلو ہیں، لیکن سب سے اہم پہلو قلب کی تربیت ہے، یعنی دل میں اعلیٰ اور پاکیزہ جذبات کو فروغ دینا۔ یہ تربیت و تزکیے کا سب سے اہم محاذ ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں اگر ایمان پختہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، اخلاص ہوگا، دردمندی ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارا عمل بھی اچھا ہوگا۔ قلب کی پاکیزگی اور نیت کی درستگی کے بغیر ہم اول تو اچھا عمل کر نہیں پائیں گے، اور اگر کر بھی لیں تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے قلوب کی تطہیر ہو، ہمارا اسپریچول ڈیولپمنٹ، روحانی ارتقاء ہو، ہمارے دل اعلیٰ اور پاکیزہ جذبات کے، ایموشنز کے سرچشمے بن جائیں۔ تو اس تربیت گاہ کا اصل زور اسی بات پر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے پروگرام میں سب سے زیادہ قلب کی تربیت یا روحانی تربیت پر زور دیا گیا ہے۔ تو قلب کی پاکیزگی اور اعلیٰ اور پاکیزہ جذبات کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے بڑی روشنی ملتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اور یہ مجھے بے حد محبوب ہے۔ رب اجعلنی لک شکارا، لک ذکارا، لک رہابا، لک مطواعا، الیک مخبتا اواہا، منیبا یا رب العالمین۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت بہت شکر کروں، تجھے بہت بہت یاد رکھوں، تجھ سے بہت زیادہ ڈرتا رہوں، اور دوڑ دوڑ کر تجھے خوش کرنے کے لیے وہ کام بھی کرتا رہوں جو تو نے لازم نہیں کیے ہیں، اور یہ سب کرتے ہوئے میرا دل تیرے آگے جھکا رہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی عجز و ندامت کے ساتھ آہ آہ کرتے ہوئے تیری طرف لوٹتا رہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح حدیث میں یہ دعا آئی ہے، اور اس دعا میں پاکیزہ جذبات کی جس شدت کی طلب کی گئی ہے، جس شدت جذبات کی طلب کی گئی ہے، وہ ہم سب کی خواہش اور تمنا ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ محترم دوستو، ایسے جذبات اگر ہمارے دل میں موجود ہوں تو اس کی علامتیں ہم پر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ خدا کے دربار میں نماز کے لیے ٹھہرنے میں لطف آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے، ذکر اور دعا میں دل لگتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اور نماز مکمل کرنے اور نماز سے باہر آنے کو جی نہ چاہے، سجدے سے سر اٹھانے کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہو، دعا کریں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، ان مرادوں اور آرزوؤں کی قطار لگ جائے جو ہم اپنے رب کے حضور پیش کرنا چاہیں۔ ان مرادوں میں دنیا سے متعلق مرادیں بھی بے شک ہوں، لیکن آخرت سے متعلق مرادیں بھی ہوں، جنتوں کی آرزو ہو، انبیاء اور صدیقین کی صحبت کی، ان کی کمپنی کی تمنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور آپ کے قریب رہنے کی خواہش ہو، رب کائنات کے دیدار کی تمنا ہو، ہم دعا کرتے رہیں اور دعا ختم ہی نہ ہو، آدھا گھنٹہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں اور 2-3 گھنٹے، کئی گھنٹے گزر جائیں اور پتہ ہی نہ چلے، محسوس ہی نہ ہو، وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل کے تار مرتعش ہو اٹھیں، تو یہ کیفیات ہیں جو دل کی زندگی کی علامت ہیں۔ ایسی کیفیات ہمیشہ ہوں، شاید یہ مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے مشکل ہو،
لیکن اگر ایسی کیفیت کبھی نہیں ہوتی، سالوں ہم اس طرح کی کیفیت سے نہیں گزرتے، تو پھر یہ سیریس بات ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ پر توجہ دیں۔ اگر کبھی کبھار ہی صحیح لیکن ایسے احوال سے ہم گزرتے ہیں تو یہ دل کی زندگی کی علامت ہے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے احوال بار بار آئیں، کثرت سے آئیں، اس لیے کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ جذبات ہی ہمارے ایمان کو فروغ اور ہمارے جذبہ عمل کو مہمیز دیتے ہیں۔ یہی کیفیتیں دل کی وہ صورتحال پیدا کرتی ہیں جسے قرآن نے نفس مطمئنہ کہا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ۔ بڑی عجیب بات ابن تیمیہ نے فرمائی کہ بے شک دنیا میں بھی جنت ہے، اور جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ کہا انہا جنت الایمان، کہ وہ ایمان کی جنت ہے۔ یعنی اگر دل پاکیزہ جذبات سے معمور ہو جائے تو بندہ مومن ہر طرح کے حالات میں مطمئن اور خوش و خرم رہتا ہے۔ ایمان کی طاقت اسے کبھی غمگین ہونے نہیں دیتی، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا جنت بن جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ قید خانے میں بھی کہتے تھے کہ میرے دشمن مجھے کیا تکلیف دے سکتے ہیں، ان جنتی فی قلبی، میری جنت تو میرے دل میں ہے۔ تو اس آخری عشرے میں ذمہ داروں کی مدد سے، اپنے مربیوں کی مدد سے ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ دل کی اس جنت کو پالیں۔ یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ سامعین محترم، اس صورتحال میں اگر ہم کمی محسوس کرتے ہیں، جن کیفیات کا بھی میں نے ذکر کیا ہے ان کیفیات میں کمی محسوس کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی اس کیفیت پر اہل ایمان کو خصوصیت کے ساتھ متنبع کیا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ تو دل کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے، سختی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ قرآن و سنت کے مطالعے سے اس کے بہت سے اسباب معلوم ہوتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ دل ہی کی بعض خرابیاں، مثلا تکبر، اپنے علم کا، فہم کا، مقام و مرتبے کا، تجربے کا، بزرگی کا، دینی خدمات کا، ان سب چیزوں کا غرور، نفسانی خواہشات، مال و دولت اور دنیاوی عیش و عشرت کی محبت، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو دل کو خدا کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جیسے اکثر لوگوں کے لیے سب سے بڑا سبب غفلت ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنے کاموں میں، دنیاوی سرگرمیوں میں، اور کبھی دینی سرگرمیوں میں بھی ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے رب سے، اپنے آپ سے اور اپنی روحانی ضرورتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی غفلت پر متنبع کیا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ قرآن میں کہا گیا کہ جب ہم اللہ سے اور اس کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو شیطان مسلط ہونے لگتا ہے، خاص شیطان ہم پر مسلط ہونے لگتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔
یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ علاج کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم سنجیدگی سے متوجہ ہوں۔ قرآن و حدیث میں اس غفلت کے علاج بھی بتائے گئے ہیں۔ اس تربیت گاہ میں بعض اہم علاجوں پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ ہر روز ایک اہم علاج کو فوکس کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا ذاتی احتساب، محاسبہ، نماز اور اس میں خشوع و خضوع، تلاوت اور تدبر قرآن، اللہ کا ذکر، دعا، مسکینوں کی داد رسی، توبہ اور اللہ کے بندوں سے عفو و درگزر کا سلوک، ان اعمال پر اس تربیت گاہ میں خصوصیت سے فوکس کیا گیا ہے۔ آپ تفصیل سے سنیں گے کہ یہ اعمال بندوں کو خدا سے قریب کرنے، دل کے زنگ کو دور کرنے اور دل میں صالح جذبات کو فروغ دینے کے مؤثر ذرائع ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے شعبے تربیت کے ذمہ داران اور مربی حضرات ان سب موضوعات پر تفصیلی رہنمائی کریں گے اور ہم ان کی رہنمائی میں ان حوالوں سے اپنے جائزے اور اصلاح کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہی میں سے بعض امور پر، اہم امور پر میں آپ کی توجہ اس موقع پر مبذول کرانا چاہوں گا تاکہ اس کی روشنی میں تربیت گاہ سے بہتر استفادے کی آپ منصوبہ بندی کر سکیں۔ محترم شرکا، سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ذاتی محاسبے کی، احتساب کی ضرورت ہے۔ اس تربیت گاہ کا پہلا دن اسی کے لیے مختص ہے۔ بیدار دل کے لیے احتساب نفس سب سے پہلی، سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب مشہور قول ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا فإنه اہون علیکم فی الحساب غدا ان تحاسبوا انفسکم اليوم، احتساب کرو اپنا قبل اس کے کہ تمہارا احتساب ہو آخرت میں، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے آخرت میں۔ وزن کرو اپنے اعمال کا خود قبل اس کے کہ آخرت میں تمہارا وزن کیا جائے، اس لیے کہ آخرت کا حساب آسان تر ہوگا اگر ہم آج اپنے محاسبے کی عادت ڈالیں۔ تو ہم سب کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہماری ہر رات، عام دنوں میں بھی، زندگی بھر ہماری ہر رات 3 چیزوں پر ختم ہو۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنے رفقا سے کہ 3 چیزوں پر ہماری رات ختم ہونی چاہیے۔ ایک ہے محاسبہ، دوسرے ہے توبہ اور تیسرے ہے عزم۔ آپ اس تربیت گاہ کے 10 دنوں میں اس کی پختہ عادت پیدا کیجئے کہ ہر رات سونے سے پہلے کچھ وقت ہم دن بھر کے معمولات پر غور کریں، اعمال کا محاسبہ کریں اور کیفیات کا بھی محاسبہ کریں۔ نماز پڑھی ہے تو کس طرح پڑھی ہے، کیفیت کا بھی محاسبہ کریں۔ ایک ایک منٹ کو یاد کریں، دیکھیں کہ ہم نے وقت کا کتنا استعمال کیا، کون سے نیک اعمال کیے، کیا چھوٹے بڑے گناہ کیے۔ آج کے اعمال اگر ہم تولیں گے تو کیا میزان بنے گا اس کا، نیک اعمال کا پلڑا کتنا بھاری، اور جو بھی ہم نے کام کیا اس وقت دل کی کیفیات کیا رہی، جو نیک اعمال کیے اس میں اخلاص کتنا تھا، اللہ کی رضا کا جذبہ کتنا تھا، خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا جذبہ اور محرک تو کسی درجے میں نہیں تھا۔ نمازیں جو پڑھی گئیں وہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھی گئیں، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی کوئی حق تلفی تو نہیں ہوئی۔ جو ذمہ داریاں اور امانتیں ہمارے سپرد ہیں ان میں امانت داری کا کتنا حق ادا کیا۔ تو روزانہ چند منٹ ان سب باتوں کے محاسبے پر لگنا چاہیے، اور جو غلطیاں معلوم ہوں ان پر صدق دل سے اسی وقت استغفار کرنا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑی غلطی، کوئی بلنڈر، کوئی بڑا گناہ
اگر اس محاسبے کے نتیجے میں سامنے آئے تو پھر فوری بستر چھوڑ کر اٹھنا چاہیے، نماز پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں سر ٹکا دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ آنے والے کل کے لیے ایک بہتر زندگی، بہتر اعمال اور بہتر کیفیات کا عزم باندھ کر پھر سونے کے لیے آنکھ بند کرنا چاہیے۔ اس طرح محاسبہ، توبہ اور عزم، اس روزانہ محاسبے کے ساتھ کبھی تفصیل سے محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو تربیت گاہ کے پہلے دن اس کا موقع میسر آئے گا، اور مربیوں کی رہنمائی میں آپ اپنا تفصیلی محاسبہ کر سکیں گے۔ ہمارا ہدف یہ ہو کہ اس طرح محاسبے کی ہماری مستقل عادت بن جائے۔ دوستو، ایک اہم چیز اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی غفلت کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم سب کو صبح و شام ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ذکر کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ذکر کی بہت سی شکلیں ہیں۔ نماز بھی ذکر ہے، تلاوت اور تدبر قرآن بھی ذکر ہے، صبح اور شام کی اور مختلف مواقع کی، کھانے کے بعد کی، پانی پینے کی وغیرہ وغیرہ مسنون جو دعائیں ہیں وہ بھی ذکر ہیں، اور خوشی کے موقع پر الحمدللہ، غم پر انا للہ، شکریہ کے لیے جزاک اللہ، خدا حافظ، فی امان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ وغیرہ کلمات یہ بھی ذکر ہیں، بشرطے کہ غیر شعوری عادت کی بجائے وہ پورے شعور کے ساتھ اور ان کے مفہوم کو یاد رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے یہ کلمات ادا کیے جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کلمات کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی خاص متعین تعداد کے ساتھ تکرار کی جائے، تو یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے، اور اس شکل کی تعلیم ہم کو صحیح حدیثوں میں ملتی ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، استغفار، توبہ، اللہ سے استعانت، تجدید ایمان، ان سب پر مبنی یہ کلمات ہمارے دل کو شاداب اور زندہ رکھنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ عام طور سے اس طرح کے ذکر کے سلسلے میں ہمارے حلقوں میں بے اعتنائی اور غفلت پائی جاتی ہے، یہ دور ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ اس تربیت گاہ میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی متوجہ کیا جائے گا، اور ہم خود کو ان کا عادی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ایک اہم ذریعہ دعا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اللہ سے رجوع کرنا اور اس سے دعا کرنا، دعا میں اللہ کی تسبیح، اپنے عجز و گناہ کا اعتراف، اللہ سے دنیا اور آخرت کی ہر اہم ضرورت طلب کرنا، یہ ہمارا مستقل معمول ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تربیت گاہ میں دعاؤں پر بہت ہی مفید سیشن منعقد ہوگا، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دعاؤں میں سب سے نفع بخش، سب سے فائدہ مند دعا وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں استعانت کے لیے کی جائے۔ ایسی دعا خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے، اور دن میں کئی دفعہ ہم سورہ فاتحہ کی شکل میں ایسی ہی دعا مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء، کہ بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، جسے وہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے،
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی ہم کو فرمائی ہے کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان تمہارے دل میں ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے دعا کرو۔ استغفار یہ گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ سے قربت کا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انہو لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میرے قلب پر ابر چھاتا ہے تو میں دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو یاد رکھیں گے تو ہمارے اندر یہ احساس ہمیشہ رہے گا کہ ہم کو کس قدر استغفار کی ضرورت ہے۔ گناہ کا مطلب صرف بڑے گناہ نہیں ہے، بڑے گناہوں پر تو صدق دل سے متوجہ ہو کر اس گناہ کو یاد کر کے توبہ اور تلافی کی ممکنہ کوشش ہونی چاہیے، لیکن بہت سے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم بے ضرر جھوٹ بول دیتے ہیں، فضول کام میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، کسی کا دل دکھا بیٹھتے ہیں، ٹریفک کے کسی معمولی اصول کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں، امانتوں میں کبھی ہلکی پھلکی بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ ایسی سینکڑوں غلطیاں دن بھر میں سرزد ہوتی رہتی ہیں، ان پر استغفار اور توبہ ضروری ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا ایک نہایت مؤثر ذریعہ قرآن مجید ہے۔ خاص طور پر رات میں اللہ کے دربار میں نماز کی حالت میں ٹھہر کر قرآن مجید کی دیر تک تلاوت اور اس پر تدبر، یہ عبادت کی وہ شکل ہے جس کی تاکید جگہ جگہ آئی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے امراض کی شفا قرار دیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ الحمدللہ ہم سب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، لیکن دوستو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کے مطالعے کے بھی کئی اپروچ ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ ہے جس پر ہم تنقید کرتے ہیں کہ صرف تلاوت بغیر سوچے سمجھے۔ دوسرے وہ مطالعہ ہے جو ہم درس قرآن دینے کے لیے کرتے ہیں، یا تقریر کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا کوئی مضمون لکھنے کے لیے کرتے ہیں، یا کسی علمی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ہم دنیا کے مسائل اور دنیا کی پیچیدہ گتھیوں کا حل قرآن سے طلب کرتے ہیں۔ یہ سب بھی مطلوب ہے، لیکن قرآن مجید کا سب سے اہم مطالعہ وہ ہے جو ہم اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کریں، قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، فیہ ذکرکم، کہ لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس کتاب میں، قرآن میں، صرف صحابہ کا اور آج سے 1400 سال پہلے کے حالات کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں میرا اور آپ کا ذکر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابی رسول احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو چونک پڑے اور کہا کہ لاؤ مصحف لاؤ، میں تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ذکر اس میں کہاں ہے۔ تو ہم بھی تلاش کریں کہ قرآن میں ہمارا ذکر کہاں ہے۔ مومنین کی جو صفات بتائی گئی ہیں، ان کے جس رویے کو ظاہر کیا گیا ہے، اللہ نے جن باتوں پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، ان میں سے کون سی باتیں کس درجے میں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ نفاق کی اور نافرمان بندوں کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، خدا نخواستہ ان میں سے کسی خرابی کی کوئی جھلک تو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اپنے آپ کو سامنے رکھیں
اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اپنی تصویر قرآن میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر اس طرح ہم مطالعہ کریں گے تو یہ ہمارے تزکیے کے لیے بے حد مفید ہوگا۔ ہم اس کی کوشش کریں۔ رات کے آخری پہر میں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، قرآن پر تدبر اور اس سے فیض یابی کی انتہائی مؤثر شکل ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم اس کی کوشش کریں اور وہ کیفیت پیدا کرنے کی صحیح کریں جس کی منظر کشی صحابی رسول نے کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، فکان اذا مر بآیت رحمت سأل، کہ جب رحمت والی آیتوں پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، مانگتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ عذاب استجار، اور جب عذاب والی آیت پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے کی دعا مانگتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهِ تَنزِیہٌ لِلَّهِ سَبَّحَ، اور جب ایسی آیتوں پر پہنچتے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے تو اللہ کی تسبیح کرنے لگتے۔ تو نفل نمازوں میں یہ کیفیت ہم پیدا کریں گے تو انشاءاللہ فرض نمازوں میں بھی خشوع و خضوع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ تو آج کے اس تربیت گاہ کے محترم شرکا بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ باتیں ہیں جو بے انتہا اہم ہیں، لیکن عام طور پر زندگی کی ہمہ ہمی میں ان پر توجہ دینے کا ہم کو موقع نہیں ملتا۔ رمضان مبارک اسی لیے آتا ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے قلب کی تطہیر اور نفس کا تزکیہ کریں اور تقویٰ کی افزائش کریں۔ الحمدللہ اس تربیت گاہ کے ذریعے آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ مربیوں کے ذریعے اور ان کی نگرانی میں آپ اس عمل کی طرف متوجہ ہوں۔ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہم نعوذ بکا من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔